کیا میرے رب نے حضور کو یہ نہیں فرمایا اے محبوب جڑے تیرے گردہ گرد غلام نے یہ صرف اس وجہ تمہیں کہ تیری زبان مٹھی بہت ہے؟ بولو جی سارے بولو جی قبلہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تساں بولو ہے نہیں، تساں بولو ہے نہیں، تساں بولو ہے نہیں۔ اور بیلیا حضور دا اے رنگ پنا اے جی داتا صاحب دا رنگ اے جی خواجہ صاحب دا رنگ اے کسے میں کوئی عیب ہوئے بھی پردہ پاؤ اگر تساں انہوں بندہ بنانا اے فرق جے ظاہری علم وچ تے اے فرق جے صوفیاں وچ اساں بندہ بن جاندے ہیں او بندہ بناندے ہیں بندہ بن جانا اور ہوندہ ہے بندہ بنانا او پترا کسی نو کہہ دو کانا ہوئے نا کانا ایک بندہ کانا ہوئے انہوں وہ کانیاں دل نال دسو شریعت نے یہ حکم دیا ہے اچھا ہوئے بھی صحیح کانا ہوئے لنگڑا ہو لنگڑیا اور بچیا جے نہ ہوئے تو آنکھیں تو کتنا بڑا بہتان ہے تو جے ہوئے تو انہوں بھی نہ آنکھ لنگڑا محبت کر جے ایڈا وہ ماڑا ہے تو کس کام دائیں یرا ایک گل دے جواب میں نو دسو اور سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے جے میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے تو بخشاندیوں کے نہیں او میرے کلیجے دیے ٹکڑے ہو میری آنکھاں دے اتارے ہو اگر کسی میں کوئی ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہر بندہ آ رہا ہے میں اس کے ہاتھ چوم رہا ہوں مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں اگر میں یہ کہوں تیرے ہاتھ نلو بو ہم دی تیری داڑھی کوئی نہیں کیا نبی پاک کا یہی طریقہ ہے؟ میں تھوڑی تھوڑی دیری بعد جناب ایس بندے دی کلاس لے اندر تینوں سپیکر چلانا تو نہیں پتا آواز صحیح کر پیسے نہیں لے یہ کیا حضور کا طریقہ ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ جے اے اسلام داتا صاحب لے کے آمدے تو نہ ٹر سکتے جے اے اسلام خواجہ صاحب لے کے جاندے تو نہ چل سکتے جے اے انداز جے غوث پاک دا ہوندہ تھا آج بغداد وچ غوث پاک نے کتھے شیخو پورا تھا کتھے عراق تو میں جس ٹائم آیا تو میرے بچے دی آواز میرے کان وچ آئی کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع اور میں اللہ دی قسم گڈی وچ میرا چہرہ اتھے ہو گیا میں کہا بلے ہو بلے افتخار رضی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا او میرے کلیجے دے ٹکڑے اور انداز یہ ہے نہیں انداز آج ساری محبت دیوبندیوں کے ہتھے آ گئی ہمارے ہاتھ میں صرف فتوی ہی رہ گئے تو کافر تو کتا تو بلا محبت ساری ہو لے گئے پھر اساں دے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا فائدہ کتھوں ہوئے سینے نہ لڑنا پڑے گا فائدہ کہاں سے ہو پیار کرنا پڑے گا فائدہ کہاں سے ہو عیبوں پر پردہ ڈالنا پڑے گا فائدہ کہاں سے ہو گناہگار ہونے کے باوجود بندوں کو سینے سے لگانا پڑے گا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اور تم شکتی نہیں رکھتے ٹھیک کرنے کی پیار کرنے کی شکتی رکھتے ہیں پیار کرنا ہمارا کام ہے عیب دھو دینا رب غفار کا کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اچھا بولو او حضرت آتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مولانا تھے ایک مولوی صاحب تھے نام تھا حضرت آتم اسم آدھے نے گنگے ایسنو ڈورے نو آپ ڈورے کوئی نہیں سن آپ ڈورے پھر ایک باری سنیں آپ ڈورے بالکل کوئی ڈورے نہیں سن آپ خیری میری سن محفل میں بیٹھے ہوئے سن اپنے آپ مولوی سن آپ کو لوگ مسئلہ پوچھنا آمدے سن ایک مائی موٹی جی آگئی مسئلہ پوچھنا واسطے وجود ہوتا بہت پاری سی اپنے وجود نو سنبھال نہ سکی بیندیاں بیندیاں ہوا خارج ہوئی بہت زور سے آواز آئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں شرم و حیا کا مملو زمانہ تھا ادھر میرے توجہ کرنا میرے وہ بچے ہو شرم و حیا کا پیکر ہوتے تھے لوگ مائی دے رنگ بدل گیا کہ اللہ پاک نے اس درویش کے سامنے میرا یہ معاملہ ظاہر فرمایا مائی گھبرا گئی حضرت نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا حضرت نے فوراً نیت کی کہ رسول اللہ کی امت میں سے یہ عورت ہے اور یہ پریشان ہو جائے تو پھر میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا حضرت نے فوراً اس کا اپائے یہ نکالا حضرت نے فرمایا سن مائی او مائی پریشان تھی فرمایا او مائی سن زور دا مائی نے اس طرح دیکھا بولا مائی جو بات بھی کرنا چاہتی ہے نا اونچی آواز میں کرنا مجھے سنائی نہیں دیتا او میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہم کدھر جا رہے ہیں او میرے بیٹوں ہم کس طرف جا رہے ہیں او میرے بچوں آؤ غلامی رسول میں تمہیں بتاؤں کیا ہے غلامی رسول او میرے بچوں حضور کا دروازہ فیض دینے سے بند نہیں ہوا
قیامت تک حضور کا فیض دوں کا تو ہی ہے، مگر میرا پتر کاسا پھڑتے صحیح، ادھر آتے صحیح، حضور بھی ہیں ہوتے صحیح، بے شک یاد رکھ کاسا آگے کرنا تیرا کام ہے، بر دینا دامن آمنہ کے لال کا کام ہے۔ حضرت نے فرمایا اونچا بولنا مجھے آواز نہیں آتی، ایک دم وہ پریشان حال مائی کا چہرہ گلو گلنار ہو گیا، ایک دم وہ کھل اٹھا اس کا چہرہ، اس نے کہا بابے نو تو سمجھ آئی ہی نہیں، مائی نے اپنا مسئلہ دس کے ٹر گئی، وقت گزر گیا، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہوتے اکھاں دیو تارے ہو، آئی رات